اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جبکہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا۔ گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے۔ اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی۔ یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کے پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا۔ یہی کیفیت ہماری ہے آج۔ ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی۔ لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں۔ تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی۔ بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے۔ گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے۔